اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو السلام علیکم۔ حسرت ان گنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ آپ نے میری اسپیچ کے آغاز میں جو میں نے ایک شعر کا مصرع پڑھا، اس سے اندازہ لگایا ہوگا کہ میں آج کس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ اس معاشرے میں نے دو قسم کے گڑیا دیکھے۔ ایک وہ جو بازار میں پلاسٹک کی بنی ہوئی گڑیا ملتی ہے، جس کو بچے جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق کھیلتے ہیں۔ جب ان کا موڈ اچھا ہو، اس گڑیا کو اپنی بیٹی بنا کے، اپنی اولاد بنا کے اس کو سینے سے لگاتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اپنے احساسات اور جذبات کی پیاس بجھاتے ہیں۔ اور جب بچے کا موڈ خراب ہو، کسی بڑے نے، کسی گھر والوں نے، والدین نے، اساتذہ نے اس کو ڈانٹا ہو، اس کو تکلیف پہنچایا ہو، تو اس کا بدلہ اپنے سے کمزور اس بے حس، اس بے جان گڑیا پہ نکالتا ہے۔ اس کے بالوں پر، اس کے بازو، اس کی ٹانگیں توڑ دیتا ہے، اس کو پھینک دیتا ہے، پھر والدین سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ نئی گڑیا لے کے آئیں۔ اسی طرح سے کچھ ایسی گڑیا جن کو اسلام نے بیٹی کا درجہ دیا، لیکن ہم نے اس کو پلاسٹک کی گڑیا سے زیادہ اہمیت نہیں دی ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بہت سی ایسی گڑیا، ایسی خوبصورت بیٹیاں جو اللہ کی رحمت ہے، جو زمین میں خوبصورتی کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حسنہ قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت قرار دیا، اور رحمت سے کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، رحمت کے بدلے میں جنت ملے گی، اور بیٹا نعمت ہے، نعمت کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ تو ہم نے اس عظیم رحمت کو گڑیا سمجھا ہوا ہے، اگرچہ وہ گڑیا، وہ بیٹی جس کو ہم بیٹی کہتے ہیں، اسلام نے اس کو بیٹی کہا، بہن کہا، ماں کا درجہ دیا۔ وہ جذبات بھی رکھتی ہیں، احساسات بھی رکھتی ہیں، لیکن ان کو ان احساسات، ان جذبات کے اظہار کا کوئی سپیس، کوئی موقع نہیں ملتا ہے۔ جو روایتی سوچ رکھنے والے والدین ہیں، اساتذہ ہیں، وہ اس بیٹی کے ساتھ آخری سانس تک نہ ختم ہونے والی مشکلات اور پریشانیوں کا شکار کر دیتے ہیں۔ اس کی کوئی بات سنی نہیں جاتی ہے، اس کی کوئی مرضی کے مطابق اس کو کھیل کود کا موقع نہیں ملتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دین اسلام کے ساتھ جنگ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جن بیٹیوں سے یہ نفرت کرتے ہیں، ان بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے نیکی اور حسنہ قرار دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لڑکیوں کو بہترین اولاد قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، جو شخص بازار جائے اور اپنے عیال کے لیے کوئی تحفہ خریدے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو محتاج لوگوں کو صدقہ دیتا ہے۔ اور دیکھو، بیٹیوں کو بیٹوں پر مقدم نہیں کرنا چاہیے، بیٹیوں کو بیٹوں پر مقدم کرنا چاہیے، کیونکہ جس نے بیٹی کو خوش کیا، گویا اس نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کسی غلام کو آزاد کیا۔ تو آئیے دوستو، آج سے ہم اپنے بیٹیوں کو بیٹے سے برتر اور عظیم قرار دیتے ہوئے ایسے اقدامات کریں جس سے اس بیٹی کو بھی احساس ہو جائے کہ وہ مقدم ہے، وہ مقدس ہے، وہ قیمتی ہے، وہ عزت دار ہے۔ ان کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھیں کہ بیٹی اپنے آپ کو بیٹی ہونے پر، ماں ہونے پر فخر محسوس کرے، وہ اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کر سکے، سوال پوچھ سکے، اپنی مرضی کی شادی کر سکے، لیکن ماں باپ کی رضایت کے ساتھ۔ یعنی ہم اس ایسا ماحول اس کو دے دیں، وہ کانفیڈنس دے دیں جس کے ذریعے سے بیٹی مجھے بھی، باپ کو بھی اور ماں کو بھی اعتماد میں لیتے ہوئے اپنی مرضی کا فیصلہ کر سکے، جس سے اللہ بھی خوش ہو اور ہم سب خوش ہو۔ جس طرح بیٹی کے جسم و بدن کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سے اس کی روح اور نفسیات کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہے۔ جسم کو ماں کے دودھ اور خدا کی پیدا کی ہوئی دوسری چیزوں سے غذا ملتی ہے، توانائی ملتی ہے جو اس کے جسم کے مطابق ہے، لیکن روحی غذا ضروری تعلیم اور اس کے صحیح دیکھ بھال سے ہے۔ بس بچہ کو غذا بھی چاہیے اور محبت بھی۔ محبت اس کی روح کی غذا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بچوں سے محبت کرو اور ان سے پیار اور الفت کرو۔ اگر ان سے کوئی وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، کیونکہ بچے سمجھتے ہیں کہ تم ہی ان کے رازق ہو۔ اپنے بچوں کا بوسہ لو، کیونکہ ہر بوسہ کے عوض اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک حسنہ قرار دیا ہے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں،
بچہ کا بوسہ لینا رحمت ہے، ماں باپ کو چومنا عبادت ہے، بھائی کو چومنا دین ہے اور عورت کو چومنا شہوت ہے۔ دین اسلام نے محبت کرنے اور بوسہ لینے کے حدود بھی قائم کر رکھے ہیں، لیکن ہم لوگ جہاں عبادت ہے، جہاں عظمت ہے، جہاں بچوں کی کانفیڈنس اور عزت نفس کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، وہاں ہم بوسہ نہیں لیتے ہیں، وہاں بچے کو سینے سے نہیں لگاتے ہیں، وہاں ان کو دھتکارتے ہیں۔ لیکن جہاں شہوت انوالو ہو، جہاں کسی کو گلے لگانا، کسی کو بوسہ لگانا گناہ کا ذریعہ ہو، وہاں پر ہم ٹوٹ کر آگے بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اگر کوئی شخص اپنی اولاد سے اظہار محبت نہیں کرتا ہے تو وہ سنگ دل ہے۔ تو آئے میرے دوستو، ہم بیٹی کو ایک خدا کی رحمت سمجھ کر، ایک نعمت سمجھ کر، امانت سمجھ کر اس کا حق عطا کریں، کیونکہ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عملی طور پر اپنی بیٹی سے اظہار محبت کر کے جب سفر پہ جاتے تھے تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے ملاقات کر کے خدا حافظ کہہ کے نکلتے، جب سفر سے آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی سے ملاقات کرتے۔ اسی طرح سے جب بھی آپ گھر آتی تو آپ کی عظمت میں، محبت میں کھڑے ہوتے تھے۔ تو یہی ہمارا دین ہے، یہی اسلام ہے۔ اگر ہم بیٹی کو عزت دیں گے، محبت دیں گے، تو وہ پھر اپنی نسل میں جو اس کے گود میں جو بچے آئیں گے ان کو محبت دے گی، ان کو عزت دے گی، تو ایک باعزت، ایک عزت نفس رکھنے والی بااعتماد قوم پیدا ہوگی۔ اگر ہم بیٹی کو، بہن کو، ماؤں کو عزت نہیں دیں گے تو وہ بھی وہی سلوک اپنے بچوں سے کرے گی، اور جو آج معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں غیر دینی افکار، غیر اسلامی جو حرکات، جو جنسی جو بیرہ روی ہے، یہ اسی بیٹی کو محبت نہ دینے کا ثمر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، ہم اپنی بیٹی کو، صرف اپنے گھر کو، اپنی بیٹی کو، اپنی ماں کو نہیں، معاشرے میں جتنی بیٹیاں ہیں، جتنی مائیں ہیں، وہ سب کی ہیں، سب کو اپنی ماں، بہن، بیٹی کا درجہ دیتے ہوئے ان کو محبت دیں، ان کو عزت دیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں، تاکہ ایک پروکار اور بااعتماد معاشرہ کی تشکیل ممکن ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔